آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمد للہ، چلیے کلاس شروع کر دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ذکر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح ایک بگڑی ہوئی اولاد کو اس کے ماں باپ ہر طرح سے سمجھا لیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، کبھی نعمتیں یاد کرا کر، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ لگا کر، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ کر لو، اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کر لو، اور اس چیز سے رک جاؤ تاکہ ہم تم سے کیا ہے ناراض نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طریقے سے سمجھایا۔ اب لاسٹ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، یعنی کہ آیت نمبر 48 جو ہم نے پڑھی تھی، وہاں پر ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں ڈرا کر دھمکا کر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے کا دن ہے، یعنی کہ جو قیامت کا دن ہے، جس دن ساری کی ساری ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ثم ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ٹھیک، پہلے تو کوئی ان کی مدد کرے گا بھی نہیں۔ کیوں کرے گا کوئی مدد؟ کیونکہ جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، تو ویسے بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور اگر جو ہے کوئی آیا بھی تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ روک لیا جائے گا۔ یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان جو ہے دنیا میں بھی بھروسہ کر لیتا ہے نا؟ اور یہی تینوں چیزیں ہیں جو آج ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے کے آج ہم انہیں پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آخرت کا جو ڈر تھا وہ ہمارے دلوں سے چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جبکہ وہاں سین کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم کوئی نیک کام کر لیں، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ اسی میں اب پڑے رہو، نکلنا چاہیں گے بھی تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس دنیا میں اسی لیے کیا ہے، اس جہنم سے بچنے کے لیے انسان جو کچھ بھی دے سکتا ہے چکا دینا چاہیے، چاہے اپنی جان، چاہے اپنا مال، چاہے وقت، چاہے صلاحیت، چاہے صحت، جو کچھ بھی اویلیبل ہے آخرت کے لیے انسان کو لگا دینا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کو کوئی دوست ملے گا، نہ ہی کوئی مددگار ان کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی پرابلم بھی آ جاتی ہے، انسان کیا ہے دوستوں کے ساتھ یا کسی ہیلپرز کے ساتھ مل بانٹ کر جو ہے اس بوجھ کو ہلکا کروا لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی رشتہ دار، سب کو اپنا اپنا
کام کرنا پڑے گا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا میں آپ کو نا ایک دو سٹوریز تھی ایکچولی. اب بتائیے مجھے کہ اسی آیت سے ریلیٹڈ اسٹوری پڑھنی ہے یا میں آگے بڑھ جاؤں؟ ہوں. نیکسٹ آیت پہ آ جاؤں کیونکہ میں وہ والا واقعہ بتانے بیٹھوں گی اس والی آیت کا، تو یہ آیت پھر اسٹارٹ نہیں کر پاؤں گی. جلدی سے بتائیے. اسی آیت سے کر دیتی ہوں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی اور کہیں موقع ملے گا نا تو اس آیت کو کوٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے. بہت پیارا واقعہ ہے وہ بھی. اور اب جو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اسٹوری بھی بہت پیاری ہے، اور کہانی سننے کا تو سبھی کو شوق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آج ہم جو ہے ایک کہانی سنیں گے. ٹھیک ہے. ایک اسٹوری سنیں گے. قرآن مجید میں بہت ساری کہانیاں ہیں لیکن یہ ان کہانیوں سے بالکل الگ ہے جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہیں، جو موویز میں دکھائی جاتی ہیں، جو ناولس میں دکھائی جاتی ہیں. وہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ان کو دیکھ دیکھ کر، ان کو سن سن کر، ان کو پڑھ پڑھ کر کیا ہے ہم روتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو قرآن کی جو کہانیاں ہیں یہ ایک بات سمجھ لے کہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو قرآن کی کہانیاں ہرگز بھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی مورل، کوئی نہ کوئی لیسن نکالنے کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھیں جو چھوٹے بچوں کو بھی ان کے ٹیکسٹ بک میں کہانیاں لکھی ہوتی ہیں نا، ان کے لاسٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے. سب نے پڑھا ہوگا یہ. پھر ان کو جو ہے کوشچن بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کہانی سے کیا سبق ملا، آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی، آپ نے کیا سیکھا، یا جو آتھر ہیں اس کہانی کے، جو رائٹر ہیں یا اس پویم کے، وہ آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں بھی جتنے قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مورل، ان میں سب میں مورل رکھا ہے، وہ ہمیں خود نکالنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس اسٹوری میں جو نیگیٹو کیریکٹر تھا اس کی کیریکٹر سے ہمیں کیا سبق ملا، جو پازیٹیو کیریکٹر تھا اس کے کیریکٹر سے ہمیں کیا سبق ملا. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات ابس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابس کہتے ہیں بیکار کو. ٹھیک ہے. ابس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کلام نہیں کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کلام جو ہے وہ با مقصد ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ فن کر لیں، تھوڑی دیر غمزدہ ہو جائیں، تھوڑی دیر دکھ منا لیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ ان واقعات میں جو قرآن میں آتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں اگر ہم سبق لینا چاہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی تفسیریں دیکھیں تو تفسیریں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی ان کہانیوں کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. بڑی اچھی اچھی ڈیٹیلز جو ہے مفسرین نے لکھی ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہم ان اسٹوریز کو پڑھنا یا پھر اس میں سے یہ بات نکالنا کہ مجھے اس میں کیا عمل کرنا ہے. بتائیے مجھے اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے. یہی بات اصل ہے نا، کہ انسان کیا ہے اس چیز کی طرف فوکس کرے جو بات اللہ تعالیٰ نے بتانے چاہی ہے. کیونکہ یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ میرے لیے اترا ہے نا، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قرآن اترا ہے. ٹھیک ہے. تو جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جن کی سٹوری سنائی جا رہی ہے، وہ تو سب کچھ کر کے چلے گئے. ٹھیک. وہ سب گزری ہوئی باتیں ہو گئی. اب ان کا کیا کرنا ہے یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہود کی بات کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا کس کو رہے ہیں؟ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہود قرآن نہیں پڑھتا ہے اور کوئی اور قوم قرآن نہیں پڑھتی. قرآن کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس سے ایک چیز اور ہمیں پتہ چل رہی ہے. اسٹوری پہ بڑھنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ دماغ میں کر لیں. ٹھیک ہے. اسٹوری تو میں سنا ہی دوں گی آپ کو. آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو قرآن میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ تلاوت کریں اس کی اور جو ہے اتنے اتنے حرف پر آپ کو اتنا اتنا ثواب مل جائے، ہر ہر حرف پہ آپ کو 10 10 نیکیاں مل جائے. ٹھیک ہے. صرف تلاوت کی اگر کتاب ہوتی تو اس میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی پچھلی قوموں کا ذکر کرتا؟ یا کوئی عمل کی بات اس میں اللہ تعالیٰ لکھتا؟ نہیں لکھتا ہے نا. کیوں؟
کیونکہ تلاوت ہی اگر کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری تسبیح، بہت ساری حمد و ثنا، جیسے کہ ہے بھی قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تسبیحات بھی ہیں، حمد و ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی ہیں قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ انہی سے کیا کرتا، قرآن کو بھر دیتا ہے نا کہ لو اب اس کی تلاوت کرتے جاؤ اور ثواب حاصل کرتے جاؤ، ہے نا، یا ڈفرینٹ ڈفرینٹ موقعوں پر یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کر لیں، ایک مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہے، تلاوت ایک مقصد ہو سکتا ہے، تلاوت ایک فائدہ اس کتاب کا ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات نکالنا، ٹھیک ہے، اور کہ دیکھو انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، تم ایسا کرو گے تو جیسے ان کا انجام ہوا وہی انجام تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر کہانی شروع کرتے، اور یہ کہانی ہماری شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہوں، جی بتائیے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ کس کے بیٹے تھے؟ جی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ہم نے وہاں چین میں پڑھا تھا، ہے نا، جہاں ہم نے بنی اسرائیل کی چین پڑھی تھی وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ہاں جی، یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یاد ہے سب کو۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ پوری چین چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یا یوسف علیہ السلام تک، اور یہ سارے کے سارے انبیاء تھے، ٹھیک ہے، نبی تھے، چاروں کے چاروں جو جنریشن ہے ان کی لائن سے انبیاء کی جنریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس میں بھی کی، حدیث میں بھی کی، ہے نا، کہ بن خلیل بن خلیل اس طرح کے جو فضیلت بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ پھر ایک فضیلت اور یوسف علیہ السلام کی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے، وہ کسی حدیث سے میچ کرتی ہوئی فضیلت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بتائیے۔ عرش کا سایہ سنا ہے آپ نے؟ عرش کا سایہ، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش کا سایہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس عرش کے سائے میں 7 کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں۔ تو جب وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ عرش کے سائے میں یہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو ان 7 کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی کہ 7 جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ 7 لوگوں کو میں عرش کا سایہ نصیب کروں گا، ان 7 کیٹیگری میں ایک، یعنی کہ 7 کوالٹیز ایک شخص میں ہے، اور ان کا نام ہے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ اور اکثر لوگ یوسف علیہ السلام کی کہانی بہت اچھے سے جانتے ہیں، کس طرح سے جو ہے ان کے باپ کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، ہے نا، 10 بیٹے ایک ماں سے تھے اور 2 بیٹے ایک ماں سے تھے، اور وہ 10 جو تھے ان سے ان کے باپ جو ہے وہ کم محبت کرتے تھے، اور ان سے جو ہے یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے ان کے باپ، تو یعنی کہ یعقوب علیہ السلام۔ اب کیا ہوتا ہے، جلدی سے، اب یہ جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ نا ہماری طرف زیادہ دھیان ہی نہیں دیتا ہے، اور ایسا کرتے ہیں یوسف کو جو ہے ہم مار دیتے ہیں، اور جب ہم مار دیں گے تو ہمارے باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کرو کہ مارو تو مت، بھائی ہے ہمارا، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم کسی کنویں میں ڈال کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھائی جو ہے ایک دن ان کے باپ سے اجازت لے کر ان کو لے جاتے ہیں کھیلنے کے بہانے سے، اور ان کو کنویں میں لے کر پھینک دیتے ہیں، اور وہاں سے ایک جھوٹی ان کی قمیض اٹھاتے ہیں، اور اس کی قمیض میں جو ہے وہ جھوٹا خون لگا کر لا کر باپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ بہت زیادہ روتے ہیں، اور ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بنانے والے تھے؟ نبی بنانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔
अब क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में से कुछ काफिले वाले जा रहे होते हैं, और काफिले वाले उनको निकाल लेते हैं उसमें से, कुएं में से, और मिस्र में जाकर बेच देते हैं। अब मैं यहाँ पर ठहर कर ये बताना चाहूंगी कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों किया। ठीक है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह फिलिस्तीन में रहते थे। ठीक है, फिलिस्तीन में, किनान में, इधर जगह इराक में, ठीक है, इस जगह पर ये लोग रहते थे। तमाम अंबिया इकराम, पता है ना आपको कि फिलिस्तीन में आए हैं, वो अंबिया की सरजमीन है। ठीक, इसीलिए हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए झगड़े चल रहे हैं ना, और तीनों रिलीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, और हमारे लिए भी। और सबसे बढ़कर तो हमारा हक है वहां पर। ठीक है, तो खैर ये अलग टॉपिक चला जाएगा अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गई। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ की इम्पोर्टेंस है, कि वहाँ पर तमाम अंबिया इकराम मबूस हुए हैं। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को वहीं पर भेजा है। अब मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों किया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर पहुंच जाते हैं मिस्र। ठीक है, इजिप्ट। और आपको पता है इजिप्ट में कौन से नबी आए थे? हम्म, इजिप्ट में कौन से नबी आए थे? हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स कौन होते हैं? हम्म, यहूदी होते हैं। और बात किसकी चल रही है? यहूदियों की ही चल रही है। ठीक है, अब समझ में आ गया लिंक? ये पता होना जरूरी है कि मूसा अलैहिस्सलाम या ये बनी इसराइल मिस्र कहाँ से पहुंचे। ठीक है, मिस्र कैसे पहुंचे, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गई समझ में बात? क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम को छेड़ा मैंने? ठीक है, मतलब उनका जिक्र छेड़ा। आ गई बात समझ में? ये कनेक्शन है। अब देखें आप कि वो मिस्र पहुंच जाते हैं, लोग उनको वहां पर बेच देते हैं। फिर वहां पर जो बंदा इनको खरीदता है, वो इस नियत से खरीदता है कि इनको हम क्या करेंगे, अपना बेटा बना लेंगे। लेकिन जो उसकी बीवी होती है, उसकी नियत में खोट हो जाती है ना, और खोट हो जाती है, और वो क्या करती है, गलत तरीके से और गलत नियत से उनके ऊपर हाथ डालती है। जब वो भाग कर आते हैं, तो जब गेट पर आते हैं, तो वो एकदम से उनके शौहर आ जाते हैं, और वो इल्जाम लगा देती है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कि ये जो है वो मेरे ऊपर गलत नियत से हाथ डाल रहे थे। फिर क्या होता है, वो जो अजीज होता है वो उनको जेल में डलवा देता है। फिर क्या होता है, जेल में एक दो बादशाह को जो है वो ख्वाब दिखाई देता है, बादशाह ताबीर पूछते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सही ताबीर उसकी कर देते हैं। तो बादशाह क्या करते हैं, उनको जेल में से निकलवा लेते हैं और उनको अपना वजीर बना लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बादशाह मर जाता है, तो उनकी जगह पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन जाते हैं। और उनकी जो फैमिली जो फ़िलिस्तीन में रह गई थी, उनको जो है अपने पास बुला लेते हैं, सारे के सारे लोगों को, और वो मिस्र में सारे के सारे सेटल हो जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। तो वो जो है इजिप्ट को बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल इजिप्ट को बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इमिग्रेंट थे। आता है समझ में? और इमिग्रेंट्स का आपको पता होगा कि जो लोग किसी और देश से माइग्रेट होकर आते हैं, उनका क्या हाल होता है ना? लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके साथ कोई सी ग्रेड वाली कैटेगरी में इनको रखा जाता हो, बल्कि बहुत आला शान थी, किंगशिप थी इन लोगों की वहां पर। ठीक है, बनी इसराइल का यहाँ पर सिक्का जम गया था। अब जैसे कि आपको पता है कि इसराइल किसका लक़ब था? हम्म, जी, हाँ, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। और इनके कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। ठीक है, अब इन सारे के सारे भाइयों को और माँ बाप को यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है, बुला लेते हैं अपने पास मिस्र में। अब उनकी फैमिली यहाँ पर आकर क्या है, बस गई, सेटल हो गई, सारे बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, उनकी शादियां हो गई। लोग जो है इनको बहुत बड़ा मानते थे, क्योंकि एक तो ये क्या थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के बादशाह थे।
پھر یوسف علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان تھا کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا، اس خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی تھی کہ قحط پڑے گا بہت خطرناک، اور انہوں نے جو ہے اس قحط کو، یعنی وہ جو سوکھا پڑنے والا تھا، اس کو ٹیکل کرنے کا بڑا اچھا راستہ بتایا تھا، اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کی جان بچائی تھی، ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے جب، اب تو خیر بہت کم دیکھی جاتی ہے یہ بھوک مری وغیرہ، لیکن پہلے جب بھوک مری وغیرہ پھیلتی تھی تو لوگ کیا تھے، بہت بہت بڑی بڑی تعداد میں مر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہت اچھا طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح سے اس قحط کو وہ کیا جائے، ٹیکل کیا جائے، تو لوگ جو ہے ان کو بہت زیادہ احسان ان کا مانتے تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا یہ راستہ بتایا تھا، لوگ جو ہے ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی اکرام کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہاں پر آ کر بس گئی، اور یہ ایسے ہی پھیلنے لگی، اور یہ کہلائی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تھوڑی آبادی ہوتی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ سدھار پر ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی پاپولیشن بڑھنے لگتی ہے، ان کی آبادی بڑھنے لگتی ہے، وہاں پر پھر سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، مصر والوں پر حکومت کر رہے تھے، ہے نا، حکومت کا نشہ ہی ایسی چیز ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے تو اچھے سے اچھا ایمان والا بھی بگاڑ کے راستے پر چلا جاتا ہے، یہ حکومت کا نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا تھے، وہاں پر حکومت کر رہے تھے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے، اور جیسے کہ یہ رول ہر جگہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ جب کوئی قوم، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رہنمائی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے چوز کیا ہوا ہے، وہ قوم ہی بگڑ جائے، ٹھیک ہے، اس قوم میں ہی کیا ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پر اگر کوئی قوم بگڑ جائے، یعنی کہ سب میں ایک ساتھ بگاڑ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے یہ، اب دیکھیں نا، اب مسلمانوں کی جو خلافت چل رہی تھی، سمجھ لیجئے کہ ابھی 100 سال پہلے، یعنی کہ 1400 سال تک مسلمانوں نے خلافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا امپائر تھا، جو آٹومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، کہ آدھی دنیا، ایک سمجھ لیجئے 2/3 دنیا پر راج کر رہے تھے مسلمان، اور کیا ہوا پھر، جب بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا ہے نا، اور لوگ جو ہے اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے، بس ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں تھا، اور یہ یہودی اور یہ لوگ کیا کرنے لگے، یہ کرسچنس وغیرہ کیا کرنے لگے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت عورتیں بھیج دیا کرتے تھے، پورا انہوں نے اپنا حرم بنا رکھا تھا، ہے نا، اور اس طرح سے جو ہے وہ اسی میں پڑ گئے، شراب، زنا، ہے نا، اور اس میں پڑ کر کیا ہوا پھر، یہ خلافت ختم ہو گئی، اور جو ہے اب دیکھیں آپ کون رول کر رہا ہے نا، برٹین نے رول کیا، اور پھر اب امریکہ رول کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کہ جب، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ لکھتے رہا کریے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کہ جب کوئی بھی قوم اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے اور برائیوں میں پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ویسے بھی امیگرینٹس تھے، یہاں پر آ کر بسے ہوئے تھے، اور مصر کے لوگ کیا تھے، اب دیکھیں جو ان کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مصری تھے، ایجپٹینس تھے، وہ تو بہت زیادہ کیا ہے، ان کی عزت کرتے ہوں گے، ہے نا، لیکن جنریشن چینج ہوتی ہے تو وہ عزت بھی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیے، مان لیجیے میں اپنے استاد کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو بتا رکھا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، ان کی جو ہے بہت زیادہ عزت کیجیے، ٹھیک۔ اب میرے بچے ان کی عزت کریں گے، ٹھیک، تھوڑے سے اب جیسے ان کے بچے ہو گئے تو وہ ان کو بتا دیں گے، اب جو مطلب میرے پوتے یا میرے نواسوں والی جو نسل چلے گی، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کروائے ان کی عزت اور اکرام، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہ ہو، یا اتنا وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہو اپنی، وہ کہیں بھائی ہم اپنے ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے، یا ہمارے نانی کی یا ہماری دادی کے ٹیچرز کی کیا عزت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکرام بھی کیا ہوا، دھیرے دھیرے ختم ہوا، ایک جگہ پر آ کر بالکل ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو مصری وہاں پر پہلے سے رہ رہے تھے، یہ جو وہاں کے لوکلز تھے، جو وہاں کے اصل لوگ تھے، جو اصل میں باشندے تھے وہاں کے، تو ان کے اندر سے یہ اکرام بھی ختم ہوا، ایک تو یہ بات رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو کیا کرنا تھا، عقل دلوانی تھی، ٹھیک، دوسری یہ بات رہی۔ پھر کیا ہوا،
کہ مصریوں کو یہ چیز آ گئی کہ یہ ہم یہاں کے لوکل ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنا ہوتا ہے نا. آج دیکھیں آپ پاکستان، بلوچستان، افغانستان، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو بالکل کلیئر کٹ، ٹھیک ہے، روہنگیا، بنگلہ دیش، یہاں پر آپ کو کلیئر کٹ ایگزامپل دیکھنے ملیں گے کہ ہم جو ہے یہاں کے لوکلس ہیں، یہ امیگرینٹس ہیں، ان کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ یہاں پر رہیں گے تو دب کر رہیں گے، کچل کر ان کو رکھا جائے گا. ایون انڈیا میں بھی کیا ہے، اب یہ مودی جی یہی کنسپٹ نکال رہے ہیں کہ مسلمان سارے باہر کے تھے، ان کو باہر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، باہر سے آ کر ہمارے اوپر رول کیا تھا، ہے نا. وہ ابھی تک کیا ہے اس کی خلش نکالتے رہتے ہیں نا کہ مغلوں نے ہمارے اوپر رول کیا، انہوں نے ہمیں غلام حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں چھینی، ہماری جائیدادیں چھینی اور ہمارے اوپر رول کیا، اب ہم ان کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. سیم آپ یہی سین جو ہے وہاں پر دیکھ لیجئے کہ جب یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے یہ برائی میں پڑے تو مصری جو ہے ان پر مسلط ہونے لگے اور وہاں پر بادشاہت ہوئی فرعون کی. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ مصری جو ہے ان کے اوپر، یہ مصر کے لوگ، ان کو کہا جاتا تھا قبطی. ٹھیک ہے، قبطی قوم تھی یہ اور ان کو قبطی کہا جاتا تھا. اور فرعون ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کا نام تھا، فرعون جو ہے وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل بتاؤں، قیصر، کسریٰ. ٹھیک، قیصر اور کسریٰ کا نام ہم نے سیرت میں پڑھا ہے نا. قیصر کس کو کہا جاتا تھا؟ رومن بادشاہ کو کہا جاتا تھا. اور کسریٰ کس کو کہا جاتا تھا؟ پرشین بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ہے نا. ایرانی جو کنگس ہوتے تھے ان کو کسریٰ ان کا لقب ہوا کرتا تھا. پھر نجاشی، ٹھیک ہے، کس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا؟ نجاشی. نجاشی نام نہیں ہوا کرتا تھا. جس نے مسلمان جب حبشہ گئے تھے مائگریٹ ہو کر، جو ہے وہاں پر ہجرت انہوں نے کی تھی مسلمانوں نے، تو وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی تھا، لیکن اس کا اصلی نام تھا اسحمہ. ٹھیک ہے، اسحمہ نجاشی. تو حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی کہا جاتا تھا. یہ لقب ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لقب ہوا کرتے تھے. تو فرعون بھی اسی طرح صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. تو یہ فرعون جو ہے قبطی تھا اور مصر کا لوکل تھا. اور ان فرعون کو، یعنی کہ کچھ لوگ ایک جنریشن کے تھے، ان کو جو ہے سورج دیوتا کا اوتار مانتے تھے. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ جیسے یہاں پر بہت سارے بھگوان کے اوتار رہتے ہیں نا، یہ ان بھگوان کے اوتار ہیں، یہ ان بھگوان کے اوتار ہیں. اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب دیکھیں کہ جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ یہ ان بھگوان کے اوتار، یہ ان بھگوان کے اوتار. ٹھیک ہے، تو اسی طرح فرعون کو جو ہے سورج کا اوتار مانا جاتا تھا کہ سورج جو ہے، جو ہمارے بہت بڑے دیوتا ہے، سورج کی پوجا ہوتی تھی وہاں پر. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ اگر نا وہاں کے وہ ممیز وغیرہ آپ دیکھیں گے، یا ایجپٹین جو موویز بنائی جاتی ہیں ان میں آپ دیکھیں گی، جو ممیز ہوتی ہیں اس کے آس پاس ریز نکلی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سورج کی طرح ریز نکلی ہوئی ہوتی ہیں. یا پھر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے جس پر سورج بنا ہوتا ہے، ان کا سائن ہے وہاں پر سورج. چیک کریے گا آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ ان کے نام کے آگے ہی رے لگا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، رے لگا ہوتا تھا، RAY، رے لگا ہوتا تھا. تو اب دیکھیں کہ فرعون جو ہے اس کو سورج کا اوتار مانا جاتا تھا. تو اب دیکھیں جب یہ بنی اسرائیل کی پاپولیشن بڑھنے لگی، اب سیم اسلاموفوبیا لے کر آ جائیے ذہن میں. ٹھیک ہے، اسلاموفوبیا جیسے آج پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن نہیں بڑھنی چاہیے، ان کو جو ہے کچل کر رکھا جائے اور ان کو کوئی بھی چیز پریکٹس نہیں کی جائے. مطلب دین کا نام جب پریکٹیکل آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس پولیٹیکل اس نظریے کی طرف جو ہے مسلمان جب بڑھنے لگتے ہیں تو وہیں پر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ کچلا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ آتنکوادی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کر لیں گے. اور ان کے تو نبی کی ہی سیرت ہے، ان کے نبی ہی ان کو یہ سکھا کر گئے ہیں کہ کیسے بھی کر کے چاہے تلواریں چلاؤ، کچھ بھی کرو، بس کافروں کو مار دو. ٹھیک ہے، اب ایسی سیم آپ دیکھیں جب بنی اسرائیل کی پاپولیشن بڑھنے لگتی ہے تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہاں کے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ اتنے زیادہ نہیں بڑھ جائیں کہ ہمارے اوپر ہی ٹیک اوور کر لیں، ہندو خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، اور ہنسی آتی ہے نا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اتنا کلیئر کٹ ہمیں پچھلی قوموں کا حال بتایا ہے کہ آج جب ہم اپنے آپ سے اس کو میچ کرتے ہیں نا
اور یہ جو نظریے ہیں نا، سمجھ لیجیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان آئے اور وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، مر گئے مٹ گئے، لیکن وہ جو فکرے ہیں نا، وہ نظریے ہیں، وہ آج تک ٹریول کر رہے ہیں، چاہے ہمارے ہوں چاہے وہ ان نان مسلمس کے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں مسلمان جو ہے وہ پھیل نہیں جائے، کہیں مسلمان جو ہے وہ قابو نہ کر لے ہمارے اوپر، کہیں ایسا نہیں ہو ہم خطرے میں ہے نا، ہماری قوم خطرے میں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان تو جاگ ہی نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی خطرے میں پڑے۔ خیر، اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہی ان کی پاپولیشن بڑھنے لگتی ہے تو وہ جو لوکلس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ارے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر ٹیک اوور کر لے، ہمیں ہی یہاں سے ختم کر دیں۔ تو یہی وجہ تھی جو فرعون نے جو ہے ان لوگوں کو مارنا اور مروانا سٹارٹ کیا، خاص طور پر ان کے جو بچے ہوتے تھے، نر بچے۔ ابھی آپ یہ جب آیت پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جو ان کے میلز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو بیبی بوائز ہوتے تھے، ان کو جو ہے ذبح کروانا شروع کیا، اور اس قوم کو یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ لیا، اپنا غلام بنا لیا، ٹھیک ہے۔ سمجھ لیں آپ کے قرآن میں ہی آتا ہے سورہ قصص، جب آپ شروع کی آیتیں وہاں پر پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے جو ہے زمین میں فساد مچا رکھا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنی قوم کو دو حصوں میں بانٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو اس کی اپنی ہی قوم تھی، اور دوسری قوم پہ وہ بری طرح سے مسلط ہو گیا تھا، ان کو غلامی کی زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیوں غلامی کے طوق پہنائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے؟ کچھ آ رہی ہے دماغ میں بات؟ آج ہم بھی تو غلام ہیں نا، دیکھا آپ لوگوں نے ہماری غلامی؟ جی، تاکہ دب کر رہے، کنٹرول میں رہے، آپ ایسے باہر نہیں ہو، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پائے، ان کی فکریں ہی کیا ہو، بس یہی ہو جائے کہ ہم روزی کمائے کیسے اور کھائے کیسے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے سارے کاروبار یہ بند کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے جو اب دیکھیں نا آپ، کے ان سے سبزی مت خریدو، ان سے پھل مت خریدو، ان سے بزنس مت کرو، ان سے کوئی ٹائز مت رکھو، ٹھیک ہے، ان سے ان کے پڑوس میں مت رہو، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، اکنامکلی انسان کو ڈاؤن کر کے کیا کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی فکریں ہی کیا ہو جائیں، بس کمانا کھانا بچے پالنا، کمانا کھانا بچے پالنا، کمانا کھانا بچے پالنا، دین کی طرف تو یہ دیکھے ہی نہیں، بس اتنا اتنا دین کر لیں کہ نہیں بھائی، ہسٹری میں فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، میں تو آپ کو بتا رہی ہوں جب سے نوح علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں تب سے ہی یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری میں آپ نے وہ شاید میرا والا ٹاپک میں نے کیا تھا اسلامو فوبیا، آپ نے وہ شاید پتہ نہیں دھیان سے سنا یا نہیں سنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کام جو ہے صرف ہر وقت مسلمانوں سے ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت مسلمانوں سے جو ہے، ہر دور کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے مسلمان، ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ یہ چیلنجز رہے ہیں کہ جو قوم ان کے اگینسٹ ہوتی تھی، وہ قوم کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ قوم سر اٹھا کر جو ہے جیے، یا سر اٹھا کر آگے بڑھے، یا کسی طرح سے بھی حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ کام ہر دور میں ہوا ہے، ابھی یہ بھی دیکھیے آپ بنی اسرائیل کے دور میں بھی یہ کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کیوں جکڑا گیا ان کو، کیوں ان سے غلامیاں کروائی گئی، کہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے بیبی بوائز کو مارنا شروع کیا، اب بوائز ظاہر ہے ریشو کم ہی ہوا ہے نا، بوائز کا ریشو کم ہوگا اور لڑکیوں کا ریشو زیادہ ہوگا، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں کہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو پالنا پوسنا، اور جو ہے بچے جو ہے ان کو کھانا پینے کا انتظام کرنا، مرد کی، ظاہر ہے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اب مرد تو وہاں پر زیادہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر میں ایک دکھ رہا ہے مرد، یا پھر دو مرد دکھ رہے ہیں، عورتیں ہیں اتنی ساری، اب اس مرد کی زیادہ سے زیادہ فکر کیا ہوگی بتائیے، کہ ان کو کھانا پینا کھلا دے، ہے نا، ان کی دیکھ بھال کر لیں، ان کی حفاظت کر لیں، اور مزدوری کر رہے ہیں، ظاہر ہے غلام ہے مزدور ہے، تو ان کو کیا دیتا ہوگا، پے کیا مل جاتی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو پوری اب دین کا نام تو کہیں سے کہیں آئے گا ہی نہیں، سر اٹھانے کی تو کوئی ضرورت کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ان فکروں سے آزاد ہو تو وہ سر بھی اٹھائے، آگئی بات سمجھ میں؟ ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہر کہیں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں
اس جگہ کے نیٹو میں مکسڈ اپ نہیں ہو پاتے ہے نا. ہمیشہ ایک فرق آپ کو ضرور ضرور نظر آتا ہے نا. جو وہاں سے آپ دیکھیں آج تو اتنا زیادہ آپ کو نہیں دکھے گا، لیکن جس وقت ہمارے انڈیا کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی تو سکھ کیٹیگری، ٹھیک ہے، سکھ کمیونٹی جو ہے، جو امیگرینٹ تھی آج بھی ہے، وہ دہلی میں رہتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر دیکھیں آپ کہ ان لوگوں کو الگ سے ہی کیا جاتا تھا، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا. اسی لیے انہوں نے اپنے اتنے زیادہ رائٹس کانسٹیٹیوشن میں لکھوائے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ رائٹ ملنا چاہیے، وہ رائٹ ملنا چاہیے. لیکن ایک فرق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. تو فرعون جو ہے، یہ فرعون نے ان کے رائٹس جو ہے مصر کے نیٹو سے الگ کر رکھے تھے، ٹھیک ہے. ان کو کوئی بھی وائٹ کالر جاب نہیں ملتی تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ بڑی بڑی جو پوسٹ ہوتی ہے نا، یہ ان کو نہیں ملا کرتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں مسلمان پی ایم یا وہ نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا مسلمان، ٹھیک ہے. پتا ہوگی نا سب کو یہ بات، انڈیا میں کوئی بھی مسلمان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. تو اس نے بھی، فرعون نے بھی کیا کر رکھا تھا کہ کوئی وائٹ کالر جاب جو ہے مسلمان کو نہیں ملتی تھی. نتیجہ کیا ہوتا تھا، ان کو بس نوکر، غلام، ڈی گریڈ والی، ٹھیک ہے، گروپ ڈی والے کام، محنت مزدوری والے کاموں پر مجبور کر دیا گیا تھا. پھر ان کو بہت زیادہ دبا دیا گیا تھا، پیس دیا گیا تھا. اس وقت آپ دنیا کے اگر اس وقت حالات دیکھیں تو یہ بات سمجھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. افغانی مسلمان، انڈین مسلم، چائنا کے مسلمان، فلسطین، ٹھیک ہے، نئی فلاسفی کوئی بھی نہیں ہے. آسٹریلیا میں پھر آپ دیکھیں، ابھی میں بیچ میں ریسرچ پڑھ رہی تھی ایک جگہ، تو آسٹریلیا میں یہ بات نکلی تھی کہ مسلمان جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر شریعت نافذ کر دیں، اس لیے ان کی پاپولیشن کنٹرول کی جائے اور ان کا فیملی ویزا بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس طرح سے قانون پاس ہوا ہے کہ مسلمان کو فیملی ویزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے انسان اپنی بیوی لے کر جائے گا فیملی ویزا کے طور پر، تو پھر ظاہر ہے وہاں پر اس کے بچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو فیملی ویزا دینے سے ابھی آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری کنٹریز میں فیملی ویزا بین ہے، ٹھیک ہے. وہ اسی لیے بین کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاص طور پر، کہ مسلمانوں کا کام ہی بچے پیدا کرنا ہے، ان کے تو اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چائنا میں بھی کیا ہے، ریسٹرکشن لگا رکھا ہے کہ ایک جو ہے، ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ ہوگا تو پھر اس کو مطلب بہت سخت سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے، اب دیکھیں کہ فرعون نے بھی یہی کیا تھا. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ نے، بنی اسرائیل وہ اس وقت وہاں پر رہ رہے تھے ہے نا، اور وہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ اللہ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کرے گا، اب تو ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی تو قوم ہی کیا ہے، نبیوں کی ہے اور بادشاہوں کی ہے. جیسے کہ ابھی آگے کون آئے تھے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ بن کر آئے تھے، ہے نا، اور انبیاء کی ہے. تو ان کے وزیروں نے اور فرعون نے یہ پلان بنایا کہ کچھ نہ کچھ ان کا بندوبست کیا جانا چاہیے. اور تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نیا بچہ انہیں ملے ان کو ذبح کر دے، ٹھیک. تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا. پھر جب دیکھا کہ بہت سارے بوڑھے ہو گئے ہیں بنی اسرائیل، مرتے ہی جا رہے ہیں، کوئی مرد بچ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل فنا ہو جائیں گے، اور پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری مشقت کون کرے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہی سارے کام خود کرنے پڑیں گے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ان کو ذبح کر دیا جائے اور ایک سال رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلے تو یہ سب کو ہی مار دیتے تھے، کسی کو بھی، کہ کوئی بھی میل بیبی جو ہے وہ نہیں بچتا تھا. پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کرا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم نے سب کو مار دیا، یہ بوڑھے ہو گئے، یہ تو کسی کام کے بچے نہیں، اگر ہم نے سب کو ہی مار دیا تو ہمارا کام کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، یہ محنت مشقت مزدوری ہم سے تو ہوگی نہیں، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک کو ایک سال مارتے ہیں اور ایک سال والے بچے چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے، ہارون علیہ السلام، جو ان سے ایک سال ہی بڑے تھے. جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کہا جاتا ہے نا کہ ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو تو چلیے ان کی ممی نے کیا تھا، ابھی میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی ممی نے ان کو ندی میں بہا دیا تھا، وہ ایسے وہاں پر پہنچ گئے تھے، ایسے وہ پل گئے تھے، لیکن ہارون کیسے بچے، ٹھیک ہے.
تو ایسے ہی بچے کہ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال ذبح والا سال نہیں تھا، اس سال بچوں کو چھوڑا جا رہا تھا، اس وجہ سے ہارون علیہ السلام بچ گئے. ٹھیک. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کیا جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے مطلب اتنا اسٹرانگ وہ بنا رکھی تھی سرچ ٹیم کہ کچھ عورتیں ہوتی تھیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ فرعون کی چمچیاں ہیں، ہے نا، فرعون کی اپوائنٹڈ CBI ہے. اور وہ کیا کرتی تھی اپنے ساتھ بچے لے کر اور گھر میں چلی جاتی تھی اور بچوں کو رلاتی تھی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کوئی بچہ روتا ہے نا، آپ نے بچوں کی عادت دیکھی ہے، ایک بچہ روتا ہے سارے ہی رونا شروع ٹی 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 شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتی تھی بچے کو نوچ لیا کرتی تھی یا کچھ کہیں پر کچھ کر دیا کرتی تھی، مار وار دیا کرتی تھی. جیسے ہی بچہ روتا تھا اس کے گھر کا بھی بچہ رو جاتا تھا اور ان کو پتہ چل جاتا تھا پھر کہ اس گھر میں بچہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اچھا ایک چیز اور یہاں پر رک کر میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کلیئر کرنا چاہوں گی. جو قرآن کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن کے واقعات ہیں، جو قرآن میں قصے آتے ہیں، جب آپ ان کی تفسیریں پڑھیں گی نا، تفسیر جب آپ پڑھیں گی تو آپ وہاں پر دیکھیں گی کہ بہت ساری روایتیں بنی اسرائیل میں سے کوٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیلی روایتیں کوٹ کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ. ٹھیک ہے. نہ تو ان کو ان کی تصدیق کرو، نہ تو یہ کہو یہ بالکل سچی بات ہے، اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو، نہ ہی یہ کہو کہ بہت یہ جھوٹی باتیں ہیں. اور اعتدال والا معاملہ رکھو. ٹھیک ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کی کتابیں بھی کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں ہیں. لیکن انہوں نے کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے ان کتابوں میں چینجز کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہاں پر چینج کیے ہیں اور کیا چیز اصل چھوڑی ہے. اگر ہم کسی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں صحیح ہوں اور ہم اس کو جھٹلا دیں. اور اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے، ہو سکتا ہے اس میں چینج ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے. تو اکثر بیشتر ان روایتوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ روایتوں کو کوٹ کرنے سے بچنا چاہیے. صرف وہ روایتیں کوٹ کر لی جائیں جہاں پر لگ رہا ہو کہ یہ قرآن سے میچ کر رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے انبیاء کرام کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے، حضرت زکریا کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے، یحییٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رکھی ہے. بہت سارے نبیوں کی شان میں انہوں نے گستاخی. ظاہر ہے جو نبیوں کا قاتل ہو وہ نبیوں کے بارے میں اچھی بات لکھے گا؟ جس نے ایک ایک پہر میں 100 نبیوں کا قتل کر دیا ہو وہ نبیوں کے بارے میں اچھی بات تو نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو چینجز کیے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم پوری طرح سے ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں کیا کرو نہ وَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا. نہ ہی ان کی تصدیق کرو، یہ بالکل سچ بھی مت کہو، نہ بالکل جھوٹ کہو. جہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ عقل سے میچ کرتی ہوئی بات ہے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں روایت. ٹھیک ہے. اور جہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں یہ کچھ عقل میں بیٹھتی ہوئی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی تکذیب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ میں اس لیے یہ بات کر رہی تھی کیونکہ یہ جو فرعون کا یہ جو ہے نا کہ فرعون نے بچے مروائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرعون کو خواب میں دکھائی دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو اس کو قتل کر دے گا یا اس کی حکومت چھین لے گا، اس کی بادشاہت چھین لے گا. اسی لیے وہ سب بچوں کو مروا دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہارون علیہ السلام زندہ نہیں بچتے. ٹھیک ہے. اگر وہ سب بچوں کو، ظاہر ہے پھر وہ ایک بچہ تھوڑی مرواتا، یا ایسا تھوڑی کرتا کہ 1 سال مار رہا ہے اور 1 سال زندہ چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آ رہی نا بات سمجھ میں؟ وہ عربی میں بولا تھا میں نے ہما. لکھ دوں یہاں پر؟ لکھ دیتی ہوں. وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ
ولا تکذبوہم، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کو جھٹلاؤ اور نہ ہی ان کی جو ہے تصدیق کرو، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو کیوں کیوں بیٹے کیوں، تو اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہارون علیہ السلام نہیں بچتے ہیں نا، ہارون علیہ السلام کو بھی وہ قتل کر دیتا، ٹھیک ہے، تو کچھ کچھ چیزیں جو ہیں میچ نہیں کرتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، آگے بات سمجھ میں؟ اور آپ دیکھیں کہ اب قصہ سن لیجئے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا تھا قصہ سن لیجئے، کیونکہ جو آیت یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ سمجھ لیجئے پورا ایک پارٹ اسکپ کر کے بات شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بس یہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا نعمت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کہیں گی تو میں ڈائریکٹ آیت شروع کر دیتی ہوں، یا پھر جو پارٹ اسکپ کیا گیا ہے اور آگے وہ آپ کو قرآن میں ہی ملتا ہے، خاص طور پر سورہ قصص میں آپ کو ملے گا، سورہ قصص بہت خوبصورت سورہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ہی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آئیے ہم تمہیں جو ہے موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑے انٹرسٹنگ انداز میں وہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو پورا واقعہ وہاں پر ملے گا، ٹھیک ہے، ایک ساتھ مطلب سیریل سے وہاں پر ملے گا، یہاں پر صرف وہاں سے بات شروع ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے یہیں سے شروع کر دوں یا پیچھے کی بات کروں؟ عمرہ مسجد چل رہی ہیں شیخ صاحب کی؟ میں جا رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کنیکٹ کرا دیتی ہوں، دیکھیے کیا ہوا تھا کہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ فرعون کیا کرتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ممی کی طرف، ٹھیک ہے، جو ان کی ممی ہوتی ہیں ان کی طرف جو ہے ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، الہام ڈالتے ہیں، اور قرآن میں آتا ہے وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ تم کیا کرو، اپنے بچے کو ایک تابوت میں بٹھا کر، ایک باکس میں بٹھا کر ندی میں بہا دو، ٹھیک ہے، اب وہ یہی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، یہی سمجھیے کہ جیسے آج ہم مسلمان ہیں اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، نبیوں کو جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ممی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دیجئے اور پانی میں بہا دیجئے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جتنے قلعے بنے ہوتے ہیں، ہے نا، جتنے قلعے وغیرہ بنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگرہ کا قلعہ دیکھ لیجئے، آپ کہیں کا بھی قلعہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ابھی دلی کا جو قلعہ ہے نا لال قلعہ، آپ دیکھیے ابھی تو وہاں پر بہت زیادہ سب چیزیں کنسٹرکشن ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ پوری یمنا کے کنارے تھا قلعہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائڈ ندی کے کیا ہوتا ہے، قلعہ ہوتا ہے، ٹھیک، ایک سائڈ قلعہ ہوتا ہے اور ایک سائڈ آبادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قلعے جو ہیں وہ ندی کے کنارے دور بنائے جاتے ہیں آبادی سے ہٹ کر، آگئی بات سمجھ میں؟ ہوں، قلعے دیکھے ہوں گے تو پتا ہوگا بہت اچھے سے، ٹھیک ہے، تو آبادی سے ہٹ کر قلعے بنائے جاتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہ سب کے بیچ میں تھوڑی رہے گا، ٹھیک ہے، قلعے جو ہیں وہ آبادی سے ہٹ کر ہی بنائے جاتے ہیں، اب جیسے آپ وہ دیکھیے آگرہ کا فورٹ، ٹھیک ہے، آگرہ کا فورٹ دیکھا ہے، وہ بھی اس کے پاس ہے، گنگا ہے جمنا ہے اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ دیکھیے کہ وہ قلعے جو ہے اس طرح سے بنائے جاتے تھے. اب وہ کیا کرتی ہیں بچے کو اپنے ڈال دیتی ہیں. ٹھیک، اور وہ بچہ بہتا 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 فرعون کے محل کی طرف آ جاتا ہے. فرعون کی بیوی کون تھی؟ ہوں فرعون کی بیوی کون تھی؟ جی حضرت آسیہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان کا نام آتا ہے حضرت آسیہ علیہ السلام. حضرت آسیہ تھی. ٹھیک ہے، اور کیسی تھی وہ؟ مسلمان تھی، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جاننے والی تھی، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والی نیک عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بہت زیادہ فضیلت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بیان کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی دعا پڑھ لیجیے ایک بار. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس جو ہے جنت میں مجھے گھر دے دیجئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بیوی تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے، فرعون کا کوئی بچہ نہیں تھا. اب یہ بہتا ہوا بچہ جو ہے آ جاتا ہے ادھر، یہاں پر یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو ہے ان کو دکھائی دیتا ہے یہ بچہ، اور یہ اس کو وہاں سے اٹھا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری سی شکل دی تھی. ٹھیک ہے، بچے دیکھے آپ نے، بچوں کو جب دیکھے نا ان کے اوپر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل لینے کو دل نہیں چاہتا ہے گود میں. ٹھیک ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل دیکھ کے ان کے اوپر پیار آتا ہے اور دل چاہتا ہے جلدی سے انہیں کیا کریں، جھپٹ لیں ان کی ماؤں کے ہاتھوں سے، چھین لیں. ٹھیک ہے، اور کچھ بچے کو دل چاہتا ہے پیٹ لے پکڑ کے، کچھ بچوں کو دل چاہتا ہے بہت زیادہ پیار کر لے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت من موہنی صورت عطا کی تھی. ٹھیک ہے، دل کو موہ لینے والی، اور جس چہرے پر پیار اترتا ہو. ٹھیک ہے، ایسی شکل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. اب ظاہر ہے ایسا بچہ پانی میں بہ رہا ہو اور پھر وہ اوپر سے رو بھی رہا ہو، تو ان کی بیوی کو، اور وہ نیک تھی ہے نا، ان کا دل بہت زیادہ ہمدردی کرتی تھی، تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. اور وہ بچے کو لے کر جاتی ہے فرعون کے پاس، اور فرعون سے کہتی ہے کہ یہ بچہ مجھے ملا ہے ندی میں بہتا ہوا. اب کیا ہوتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا بچہ بہتا ہوا آ گیا، کہیں ایسا نہیں ہو بنی اسرائیل کا بچہ ہو اور جس سے میں ڈر رہا تھا وہی آ کر کھڑا ہو جائے میری دربار میں. تو وہ جو ہے اس کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ روک لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور چلو آیا بھی ہے اگر یہ کہیں سے بہ کر تو اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ کیوں ایسا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی گھر میں پل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرعون ہی ان کو پالتا ہے. اور اس بیچ یہاں پر بھی جو ہے بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ان کے سامنے کوئلہ رکھا گیا اور ہیرا رکھا گیا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھا کر اس کے منہ میں اپنے منہ میں رکھ لیا. ایکس وائی زیڈ بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی. لیکن انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے، دیکھیے قوم کے حساب سے بھی اعلیٰ ہوتے تھے انبیاء. ٹھیک ہے، اونچی قوم میں سے آیا کرتے تھے، اور فزیک بھی بہت شاندار ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، بہت اچھی فزیک ہوا کرتی تھی، اور بہت ہی مطلب سمجھ لیجیے ہر طرح سے اچھے ہوتے تھے، فزیکلی بھی، کیریکٹر وائز بھی، ہر طرح سے پیارے ہوا کرتے تھے. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ انہوں نے کوئلہ وغیرہ کھا لیا تھا. یہ ساری باتیں آتی ہیں. خیر اب دیکھیں وہاں پر بڑے ہونے لگے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، اور دودھ کے لیے بھی روئے گا وہ. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ دائی وغیرہ بلائی گئیں کہ ان کی ماں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی بہن کو، جب ان کے دل کو قرار نہیں آیا کہ بچہ پتہ نہیں میرا کہاں گیا ہے نا، تو بہن کو ندی کے کنارے کنارے روانہ کیا کہ دیکھ کے آؤ کہاں پہ میرا بچہ گیا. تو وہ پیچھے پیچھے ان کی بہن جاتی ہوتی ہے. اب دودھ پلانے والی آتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حرام کر دیا تھا ہر دوسری عورت کا دودھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کا بھی دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بہن ہوتی ہے ان کی، وہ کہتی ہیں کہ میں ایسی ایک عورت کو جانتی ہوں جو ان کو دودھ پلا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر، سبحان اللہ، ہے نا. تو وہ کہتی ہیں اچھا جاؤ بلا کر لے کر آؤ. تو وہ اپنی ماں کو بلا کر لے کر آتی ہیں، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے ان کی ماں تھی اور دودھ کیسے نہیں پیتے، موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کو جو ہے اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے. اب دیکھیں ان کو جو ہے ڈبل فائدہ ہو گیا، بچہ بھی مل گیا، اور ساتھ میں کیا ہے، اب فرعون جو ہے ان کو اجرت بھی دے رہا ہے. فرعون جو ہے ان کی ہی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا ہے. ایک منٹ اس کی کال آ رہی.
ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی بات کیا ہوا تھا؟ یہاں تک کا قصہ آ گیا سمجھ میں؟ سب کو آ گیا؟ مزہ آیا کہانی سننے میں؟ ہوں. جی. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اجرت بھی لیتی ہیں ان کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہے نا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے کوئی چیز اپنی قربان کرتا ہے نا تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بندی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ٹھیک. اب دیکھیں انہوں نے اپنا بچہ قربان کرنا ہے نا اپنے بچے کو ندی میں ڈال دینا اللہ کے حوالے. ٹھیک. تو ظاہر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا میں اس کی دیکھ بھال کروں گا میرے اوپر چھوڑ دو اور اس بچے کو بہا دو تو کیوں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو سپر پاور ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا تھا مضبوط ایمان تھا نا تو پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈبل ریوارڈ ان کو اس چیز کا دیا. بچہ بھی لوٹا دیا اور کیا ہے اتنی زیادہ فضیلت آپ دیکھیں کہ بہت کم ایسے انبیاء ہیں جن کی ماں کا نام جو ہے نام مطلب ماں کی وجہ سے نسبت جو ہے ان کو قرآن میں ملی ہے. جیسے حضرت مریم ہے نا ان کی تو خیر بات ہی کیا ہے لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں ہے نا کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ ٹیسٹ دیا تھا اپنی اولاد کو دینا. بہت نہیں ہاجرہ نہیں تھی. ہاجرہ تو وہ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی ممی تھی. ان کی نام کا ہمیں کیا کرنا ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ حاجرہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی ممی تھی. اور ان کی ممی کا نام اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے. میں دیکھ کر بتاؤں گی. میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ کیا کرنا ہے ہمیں کسی کی ممی کا نام جان کر. ٹھیک ہے. ویسے ہی اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کی نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز لوٹا دیتا ہے چاہے آپ اپنا وقت دیں. ٹھیک. اور یہ چیز تو میں نے اتنی زیادہ نوٹ کی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے. اور وہی دن جس دن آپ کا چھٹی کا دن ہوتا ہے نا آپ دیکھ لیجیے گا آپ کے وقت میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. کل اب آئے گا سیٹرڈے سنڈے آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے. کہ کتنا آپ کا ٹائم کتنے اچھے کاموں میں گزرتا ہے. 1 گھنٹہ آپ کا کہاں جاتا ہے آپ کو پتا چل جائے گا. اچھی بات ہے اگر اچھے کاموں میں جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ویسٹ کرتی ہوں گی. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. سیریس ہیں آپ ساری لوگ پڑھائی کے معاملے میں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا ٹائم بندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم میں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اب ہماری آ جاتی ہے چھٹی یا جیسے کبھی میں ہی چھٹی کر لیتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرا وہ کام جو ہے وہ ٹائم جو ہے ویسٹ ہی جاتا ہے. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کہیں جانا ہو جاتا ہے یا پھر کوئی آ جاتا ہے یا کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے. بس یہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پڑھنے بھی اگر بیٹھو تو پھر وہ والے دل سے جو ہے پڑھائی نہیں ہوتی ہے. جیسے اب مجھے آپ کو پڑھانا ہے تو میں سیریسلی اس کو پڑھوں گی نا وہ والی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ بھی لگائیں اپنا پیسہ لگائیں اپنی صلاحیت لگائیں اپنا مال لگائیں اپنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں کچھ بھی کریں اپنی نیند قربان کریں اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کی رکھے گا نہیں. آپ کو اور اچھے طریقے سے احسن طریقے سے بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے آپ کے وقت میں برکت کر دیتا ہے نا. آپ کے مال میں برکت کر دیتا ہے. آپ کی صلاحیتیں نکھار دیتا ہے. ٹھیک. آپ کی ہر چیز کیا ہو جاتی ہے پراپر ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی آپ کو بدلہ مل جاتا ہے اس کا اور ان شاء اللہ تعالی آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے. ٹھیک. اور اس میں ہمیں پورے اتر کے اللہ تعالیٰ کو دکھانے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. اگر یہاں نہیں ملے گا اللہ کے یہاں مل جائے گا. ٹھیک. تو خیر اب اس چیز کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے اس واقعے کو. ٹھیک ہے. وہاں تک پہنچیں گے جہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ آیت آ جاتی ہے. اس واقعے کو یہاں تک کنٹینیو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. چلیے پھر ودا لیتے ہیں آپ سے اور ان شاء اللہ تعالی منڈے میں اب ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اور دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک. صبح جی مسجد جا رہی ہوں میں. ٹھیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.